حضرت امیر المومنین خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق مراد رسول تھے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ عز و جل، اگر اسلام کو تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے پروردگار دونوں عمروں میں سے ایک عمر میری طرف بھجوا دے۔ دعا بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت کو پہنچی اور عمر ابن خطاب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ 40ویں نمبر پہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن جس روز یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو یہ وہ پہلے مسلم تھے، پہلے مسلمان تھے کہ جس کی آمد پہ کھلے عام پرجوش نعرے لگائے گئے۔ نعروں سے فضا گونج اٹھی، جس پہ عمر نے کہا کہ اب ہمیں عبادت چھپ کے کرنے کی ضرورت نہیں، اب نمازیں باجماعت ہوں گی، ہمیں قریش میں کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک مختصر سا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ فاروق اعظم مسجد نبوی میں اپنے دور خلافت میں مسند خلافت پہ تشریف فرما ہے۔ ان کا صاحبزادہ عبداللہ ابن عمر ظہر کی نماز سے فراغت پا کے دربان کے پاس حاضر ہوا کہ مجھے اپنے والد گرامی سے ملنا ہے، جاؤ اندر جا کے بتاؤ۔ غلام دربان امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اے خلیفہ وقت، آپ کا بیٹا عبداللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ اسے کہو کہ یہ وقت ریاست کا ہے، قوم کا ہے، میں آپ سے نہیں ملوں گا۔ راوی لکھتا ہے کہ عین اسی ساعت میں حسین ابن علی علیہ السلام ملنے آئے اور دربان سے فرمایا کہ اے دربان جاؤ خلیفہ وقت کو کہو کہ حسین ابن علی ملاقات چاہتا ہے۔ دربان نے عرض کیا کہ اے حسین ابن علی، اے نواسہ رسول، آپ سے چند لمحے پہلے آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر ملاقات مانگ رہے تھے اور وہ بغیر ملاقات کیے مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکل گئے ہیں، تو اس وقت خلیفہ وقت کسی امور مملکت میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ وہ ملاقات کا ٹائم نہیں دے پائیں گے۔ حسین ابن علی نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ تو حسین ابن علی اپنے جذبات میں اونچی آواز میں کہتے ہوئے مسجد نبوی کے صدر دروازے سے کی طرف چل پڑے کہ جاؤ آج کے بعد پھر امیر المومنین کو کہہ دینا کہ میں حسین ابن علی دوبارہ کبھی نہیں ملوں گا۔ اب روایت حضرت عمر خود فرما رہے ہیں کہ میں عمر نے دستار
اتاری ہوئی تھی، میرے بال کھلے ہوئے تھے، میں مسند سے اٹھا اور دربان کو جھڑکتے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچا۔ حسین ابن علی اپنے دولت قدے میں بیت الزہرا میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ جا کر میں نے انہیں دست شفقت سے روکا، اپنے ساتھ لائے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں مسند پہ بٹھا دیا اور خود میں نالینوں میں بیٹھ گیا، اور میں نے کہا اے حسین ابن علی، آپ کو وقت کی ضرورت نہیں، یہ مسند آپ کے نانے کی مسند ہے، میں تو ایک درویش، ایک خادم، ایک غلام آپ اہل بیت کا ہوں۔ تو اس واقعہ سے یہ بات معزز سامعین، معزز ناظرین یاد رکھو کہ فاروق اعظم خود اور ان کا صاحبزادہ عبداللہ ابن عمر یہ اہل بیت کی بے پناہ محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے اور تقدس کا خیال رکھتے تھے۔ اسی لیے ایک بار نہج البلاغہ میں قول حضرت امام علی ہے، جسے علی رضی نے 404 ہجری میں نقل فرمایا ہے۔ علی رضی علامہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت علی شیر خدا آپ کی مجلس شورا میں تھے اور ایز اے مشیر ورک کر رہے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام ہر طرح سے عمر کی خیریت چاہتے تھے۔ اب اس روایت سے علی رضی کہتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق کس دل گردے کے آدمی تھے۔ آپ فطری طور پر بہادری کی تمام اداؤں پر قابو پائے ہوئے تھے، اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ شیطان جیسا جری جن بھی آپ کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں بے شمار فتوحات ہوئی، جن میں چند ایک یہ ہیں: فتح ایران، جنگ نہاون، جنگ مصر، فتح بیت المقدس، فتح حمص، جنگ یرموک، فتح ہرقل، فتح دمشق، فتح مدائن، جنگ قادسیہ، جنگ نامورق، جنگ بویت کوفہ، اور ان کی درویشی اور فقیری اس درجے کو پہنچی ہوئی تھی کہ بہت بڑے سلطنت، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت کے امیر تھے، لیکن ان کی قمیض میں 10 12 پیبند لگے ہوتے تھے۔ آپ نے سواری
شکر اور گھوڑے کی مالش خود فرمایا کرتے تھے، درخت کے نیچے یا فرش پر خاک پر آرام فرما لیا کرتے تھے، تن تنہا سفر کیا کرتے تھے، کوئی لشکر لے کے ساتھ چلا نہیں کرتے تھے، کوئی غرور کوئی تکبر ان کے اندر تھا نہیں، اور عدل و انصاف میں وہ اس انداز میں الحمدللہ عدل فرماتے تھے کہ چاہے اپنا سگا بیٹا سامنے ہو یا کسی غیر کا بیٹا ہو تو انصاف کرنے میں وہ بالکل رسالت مآب کے بتائے ہوئے اصولوں پہ اور ضوابط پہ چلتے تھے۔ اور آج کی قسط میں فاروق اعظم کے فضائل اتنے ہی گزارش کیے ہیں، اور وہ جن کتابوں کا میں نے مطالعہ فرمایا ہے ان کے نام عرض کرتا چلوں: صحیح مسلم شریف، نہج البلاغہ جلد 2، ہدایہ جلد 2، بخاری شریف جلد 2، وما علیہنا الا البلاغ۔